السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ 9 جگہ پر جو کاف کا لفظ آیا ہے اس کو آپ راؤنڈ سرکل کر لیں تاکہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یاد رہیں۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، اسٹاپ، you have to read 9 times۔ آپ کو پڑھنا ہے یا کریم 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 یا کریم، then further ربک، اسٹاپ، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، اس طرح ہر کاف کے اوپر سٹاپ کر کے آپ کو، جب تک آپ سرکل نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ چھوٹا کاف ہے، بڑا کاف نہیں، چھوٹے کاف پر آپ سرکل کر لیں اور وہاں پر آپ یا کریمو کا لفظ ہر کاف کے پاس کھڑے ہو کر 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 9 ڈیز کا علاج ہے، 9 ڈیز میں ہونا چاہیے، ہو جانا چاہیے، لیکن اگر کچھ کمزوری ہے تو دوسرے 9 دن ڈیفینیٹلی will get done، ہونا ہے۔ 9 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، نمبر 1۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً عورت ایام میں نہیں پڑھ سکتی ہے تو نہیں پڑھ سکتی، بغیر ایام کے ہو تو پڑھ سکتی ہے، پاک ہو تو، اگر منہ پہ یاد ہے تو نور علی نور، اگر نہیں ہے تو پھر قرآن کھول کر وضو کے ساتھ یا اپنے فون میں سورہ والضحیٰ لکھے، آ جائے گی، اس کو دیکھ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ اب ہر کاف کے اوپر آپ کو 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، یا تو ہر فرض نماز کے بعد، یا تو صبح میں 1 بار، شام میں 1 بار، یا پھر دین میں 1 بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں، سب سے زیادہ فائدہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں، یہ ضرور کریں۔ یا تو ایک ساتھ 9 پرابلم کو دماغ میں سوچ لے، 9 پرابلم کو کہ میرے یہ سارے پرابلم سے اللہ پاک سولو کر دیں، یا کسی ایک پرابلم جو آپ کے اوپر ہے جس میں پرسن انوالو ہے، فار ایگزامپل گھریلو جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، اس کو دماغ میں رکھ کے اس صورت کو پڑھنا ہے، یا فار ایگزامپل اولاد نافرمان ہے اس کو دیکھ کر، یا پھر دکان میں کسٹمر نہیں آتے ہیں اس کو دیکھ کر، اس طریقے سے 9 پرابلم میں سے کوئی بھی جس میں پرابلم آپ کو ہو تو اس کے لیے خاص طور پر پڑھیں، یا پھر ان 9 پرابلم کو ایک ساتھ سوچ کر کے، یا اس میں سے 4 پرابلم ہے تو ان 4 کو سوچ لیں۔ تصور ضروری ہے دماغ میں کہ اللہ پاک ابھی میں یہ سورت پڑھوں گی، میرے یہ 4 مسئلے ہیں تو حل فرما دے۔ اس طریقے سے سب سے پہلا مسئلہ ہے نوکری ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، زبردست عمل ہے 9 دن کا جاب کے لیے۔ نمبر 2، شادی، بچوں کی شادی کے لیے یہ ایک عمل ہے ہمارے حضرت کا بتایا ہوا، استاد کا۔ اور نمبر 3، کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، بزنس ٹھپ پڑ چکی ہے، کسٹمر نہیں آتے یا آتے ہیں خریدتے نہیں، دکان کوائٹ ہو گئی، تو اس کا ورد کریں کاروبار کے لیے، یہ نمبر 3 ہے۔ نمبر 4، کسی نے کیسے ہی جادو سے دکان کی بندش کر دی ہو، اولاد کی بندش کر دی ہو نکاح کے لیے، جاب کے لیے، گھر کی بندش کر دی ہو کہ گھر میں کوئی آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں، یا کوئی دوسرے رشتہ دار محبت کرنا نہیں چاہتے، پھر بندش کر دی ہے، یا پھر کسی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کیسی ہی بیماری ہو، کوئی بیماری لگ گئی ہو، اس کے لیے آپ اس نیت سے پڑھیں۔ یا پھر نمبر 6، کیسا ہی قسم کا کیس آ رہا ہو تو اس کو کم سے کم 14 دن پہلے شروع کر دیں، کہ اگر 9 دن میں نہیں ہوا تو دوسرے 9 دن میں۔ کیس جیتنے کے لیے
لیکن یاد رکھو صحیح راستے پر ہو تو، غلط نہیں، جھوٹ نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ مقدمہ بغیر کسی عذر کے کسی نے کر دیا یا پرابلم کر دیا، پراپرٹی کا، گھر کا، یا جو بھی ہو، ان تمام چیز کے لیے 9 دن پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد، یا فجر عشاء کے بعد، یا نمبر 3 فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کا نام ہے ہر کعب کے پاس 9 مرتبہ۔ 7ویں مصیبت غربت ہو، پیسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر وقت گھر میں پیسوں کی ضرورت پڑتی، پیسے نہیں ہوتے، برکت ہی نہیں ہے، تو غربت کو دور کرنے کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ نمبر 8، گھریلو کسی قسم کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان جھگڑا ہو، اس کے لیے یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ اور آخری، اولاد کی نافرمانی کے لیے کو دور کرنے کے لیے، اولاد کی نافرمانی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ 9 پرابلمز کے لیے زبردست عمل ہے، آپ میرے اس عمل کی قدر کرنا۔ میں نے محنت کر کے اپنی ذاتی ایک راز کو آپ کے سامنے میں نے بتلایا ہے، آپ اس پر عمل کریں گے یقین کے ساتھ، اللہ کے کلام پر، اللہ کی ذات پر یقین کرنا کہ اللہ یا کریموں کا مطلب تو ہے آدمی سوچتا ہی ہے اور اللہ اس کا کام کر دیتا ہے۔ یا کریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کا نام ہے۔ So whoever got these 9 problems, number 1 job problem, number 2 marriage problem, number 3 business problem, number 4 bondage, blockage for everything, number 5 any type of sickness, number 6 cases, somebody put the case against you, and اور نمبر 7 poverty, no برکہ in your wages یا قرضہ ہے۔ نمبر 8 arguments, fighting always inside the house between husband and wife or between children and parents. And the last one, disobedience of the parents. These 9 things, the 9 problem you can think in your head and جس کو کہتے ہیں تصور کریں. Then you read Surah Al-Wadduha, Durud Sharif 3 times before and after, and read the Surah Wadduha once, either after every Farz namaz, if it's easy for you, or at least morning and evening after Fajr and after Isha, or at least once a day, Fajr time, get up early. Nowadays Fajr is too late, mashallah. So between Fajr Sunnat and Farz, you can recite this wazifa easily just once. But when you recite, the intention should be in your mind, should be in your head. تصور کر کے اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ for 9 days عمل کرنا ہے. 9 days میں مسئلہ حل ہوگا. میں نے بعض لوگوں کو بتایا, some of them they did 3 times and the work is done. Some of them they did 2 times. Some of them did 1 time, not even 1 week, 9 days. Within 3-4 days the work got done. So انسان کی یقین پر ہے اور انسان کی محنت پر ہے, اللہ کے ساتھ توجہ پر ہے. اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالی مسئلہ حل کر دیں گے. بریک سے پہلے مجھے سوال کیا تھا کہ شادی کے لیے ایک وظیفہ میں نے لاسٹ ویک کو بیان کیا تھا. وہ وظیفہ یہ 313 ٹائم you have to recite. First آپ کو درود شریف 3 ٹائم پڑھنا ہے. Then 313 ٹائم 2 سینٹنس پڑھنے ہیں. الحمد
Alhamdulillah dil izzi wal kibriya sallallahu ala khatamil anbiya. Alhamdulillah dil izzi wal kibriya, दाल या दिल इज्जी वल किब्रिया। इतना आसान तो कोई नहीं समझाएगा आपको कि मैं तजवीद के साथ आपको, कि ताकि आपका जहन में बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल इज्जी वल किब्रिया सल्लल्लाहु अला खातमिल अंबिया 313 times, and then again 3 times Durud Sharif. Inshallah, within 40 days, success in marriage, inshallah, marriage proposal, very, very beneficial. This wazifa, most of the time the youngsters don't understand. That's why sometimes I have to talk in my broken English also, that begin this wazifa for success in marriage proposal. This wazifa you can do after Fajr Salah. So begin with Durud Sharif 3 times and end also with Durud Sharif 3 times. Recite the following dua 313 times once a day. Allahumma dhil izzi wal kibriya wa sallallahu ala khatamil anbiya. Allahumma dhil izzi wal kibriya wa sallallahu ala khatamil anbiya. Then you can make dua. Inshallah, Allah Ta'ala will make easy and he will bring some good proposal inshallah. Second thing, मैंने लास्ट वीक एक वजीफ़ा जो हमारी एक सिस्टर ने भी मुझे पूछा था, एक तो मैंने जो रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया बताया था, और एक है द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह सलवात या मानिउ, टोटल 70 times या मानिउ, and with Durud Sharif, Durud Ibrahim 3 times, blow in the water or food and feed to the child. Inshallah, very, very powerful wazifa. Success in selling any item, including shop owners, or for one who is in debt, or one who is looking for a job. गालिबन हमारी सिस्टर ने यही सवाल किया था मुझे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। बिफोर क्या करना है? सिटिंग डाउन टू ईट, वॉश द हैंड्स. वेरी पावरफुल वजीफा, स्पेशली फॉर द डेप्ट. देन वॉश योर हैंड्स, से बिस्मिल्लाह एंड ईट योर फूड. अपने हाथ को धोएं अच्छी तरह, फिर खाने के लिए द एंड ऑल्सो अपने हाथ को धोएं. एक तो ये है, इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा. नंबर 2 सूरत कुरैश का वजीफ़ा है, उसमें अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उससे हर किस्म की रोज़ी में बरकत हो जाएगी ज़रूर इंशाअल्लाह, जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था. एक कॉल ले लेते हैं, हम आगे दूसरा वजीफ़ा बयान करें उससे पहले. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. अस्सलाम वालेकुम. વાલેકુમ સલામ. મૌલાના, મને તમે અભી વાજીફો આવ્યો ને રિશ્તા માટે, જી હા, તો એ આપણે બીજી રાતના કે બપોરના પારે તો ચાલે કે અસર મગરીબમાં વાચમાં? એની ટાઈમ. ના, આપણે કીધું ને કે ફજરમાં નહીં પડી શકે તો અસર મગરીબમાં, આફ્ટર અસર પડે, આફ્ટર મગરીબ પડે, આફ્ટર ઈશા પડે, એની ટાઈમ. ઓ એની ટાઈમ આપણે પડી શકે. જી જી, ઓકે, જઝાકલ્લાહ. नो प्रॉब्लम. एक वजीफा आम तौर एक और कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. Can I say it in English, please? Is that all right? Yes, you can. Can you, is there any dua for fatty liver? For Fatty liver. fatty liver. Okay, right. Okay. Okay, you listen. I'll talk to you inshallah. Okay, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. The one of the Quranic ayat which Hazrat Ibrahim alayhi salam used to read is for specially for the problem inside the stomach, this kind of fatty livers, whatever.
this وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ میم را ضاد تا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ آدھا لیمن, the half of lemon or quarter lemon, squeeze in the water, and you recite this name, this ayat of the Quranic ayats 7 times, Durud Sharif 3 times before and after, and you blow inside that cup and you drink that once a day, especially after Fajr, meaning when you get up, meaning before breakfast, empty stomach. Do for 7 days, see how you feel, or 11 days till 15 days. Inshallah, you will feel much better, inshallah. The ayat, وَإِذَا مَرِضْتُ, 19 para, ruku number 9. You can find there one ayat, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, Quranic ayat, 7 times, 3 times Durud Sharif before and end, and then you blow inside. First you must squeeze quarter or half lemon inside, the not lemon, the lime, the green one, inshallah. آج کل مجھے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بچے کھانا نہیں کھاتے, بچے کھانا نہیں کھاتے, نخرے کرتے ہیں, سو ایسے بچے جو کھانا کھاتے ہوئے تنگ کرتے ہو, زبردستی کھلانا پڑتا ہے. ایسے بیمار جنہیں بھوک بالکل نہیں لگتی, بہت سارے ایلڈرلی پیپل ہے, عمر رسیدہ ہے, ان کو بھوک نہیں لگتی, تو قرآن کی ایک آیت ہے, بہت اچھا وظیفہ ہے, 21 ٹائم پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن میں 2-3 بار کرے, 2-3 دن کے لیے, یا موسٹ 8 days 7 days کے لیے, کم سے کم 3 days یا 8 days یہ عمل کر کے دیکھے, لیکن دن میں 2-3 بار کریں. بریکفاسٹ ٹائم کرے, پانی پلا دے اس کو, اتنی بھوک لگے گی کہ وہ بچہ خود کھانا مانگے گا, وہ بچہ خود کھانا مانگے گا. ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو لکھ کر بھیجا تھا ہمارے ایک بزرگ کے اوپر کا اس آیت کو دم کر کے بچے کو پلا دو 21 مرتبہ. الحمدللہ جو بچے کھانا نہیں کھاتے, جو بچے کمزور ہیں, یا جو لوگ بیماری کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی ہے, یا بیکاز آف دا کانسٹیپیشن آلسو, قبضیات کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی, اچھا بیسٹ وظیفہ ہے. قرآن کی آیت ہے, سورت نور ہے, سورت نور آیت نمبر 10, سورہ نور آیت نمبر 10. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. کتنی دیر لگے گی؟ میں بھی 1 منٹ لگے گی, لیکن بچے کا کام بن جائے گا. ایلڈرلی پیپل کھانا نہیں کھا سکتے, ان کا کام بن جائے گا, اپنا بھی کام بن جائے گا. پانی میں دم کر کے پلا دیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت زبردست عمل ہے یہ, اس پر عمل کریں آپ. سورہ نور آیت نمبر 10. اب ایک عمل ہے, وہ عمل ہمارے استاد کہتے تھے جادو کرانے والے کی اب خیر نہیں ہے. اس عمل کے کرنے سے جادو کرانے والے کی اب خیر نہیں. آپ یہ عمل کرو, جادوگر ختم. یہ عمل کر کے دیکھو. وہ کیا ہے؟ کسی کو اگر شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے, یا جادو کی سائنس اس پر ظاہر ہو رہی ہے, جادو کی علامتیں اس پر ظاہر ہو رہی ہے, تو جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے 11 دن کا عمل ہے. Only for 11 days. If somebody got doubt that somebody did jadoo on me, black magic on me, or the person sees a certain type of sign of the black magic, then what you do? Just for 11 days. In something you have to make effort. 100 بار یہ آیت پڑھنی ہے, 100 times.
Just for 11 days. Not more than 11 days. You will find best your life, inshallah. The jadoo, black magic, will remove from the body and is going to go back to the magician. Believe me. 100 times. یہ آیت پڑھ کے پانی میں دم کر لیں یا جس پر جادو ہوا ہے اس پر دم کر لیں یا پھر خود پانی میں دم کر کے پی لیں اور کوئی عمل اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے. There is none any other amal you can do for jadoo beside this. You just do this amal for 11 days. انشاءاللہ 11 دن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اگر ضرورت ہو تو زیادہ 11 دن کر سکتے ہیں. بٹ 11 دن میں کہہ رہے ہیں اللہ کی اس قرآن کی آیت سے جادو ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. حاسد اپنے کیے ہوئے کا انجام دیکھ لے گا. The magician, the person who jealous, they will see and they will pay for it. کون سی آیت ہے؟ آیت سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16. سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 70. آیت کیا ہے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. This is the 2 ayats. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. So this is the ayat. You can recite 100 times a day. Blow yourself and blow on the person who been affected with black magic. Inshallah you will see different within 11 days. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کر لیتے ہیں. سب کے لیے دعا کرو اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے. سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھاؤ. ہزاروں لوگ سن رہے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. اللہ قبول کر لے. یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. فرما ہماری اولادوں کی پریشانی دور فرما. جتنی مشکلوں میں ہیں اللہ ساری مشکلات کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما, بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ قرضوں سے سبکدوسی عطا فرما. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اولاد کو نیک بنا. ماں باپ کے لیے اے الہ العالمین سر کا تاج بنا. الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین گھروں میں برکت نصیب فرما. جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں سارے ناظرین و ناظرات ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, دعا کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. الہ العالمین سب کی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.